نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوبصورت سلسلہ ہے دروس قرآن کا ربیع الاول کے موقع پر، حضور کی آمد کے اور ولادت کی خوشی کے موقع پر الحمدللہ ہم نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا حضور علیہ السلام کی عظمتوں اور شان کے حوالے سے بڑی خوبصورت آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128. ٹوٹل آیات اس کی 129 ہیں، یعنی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور نعتوں سے بھرپور مشہور و معروف آیت ہے. ترجمہ اگر ہم اس کا دیکھیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد تحقیق جاءکم تشریف لائے آ گئے تمہارے پاس رسول عظیم الشان رسول من انفسکم تم ہی میں سے، عزیز علیہ ان پر بھاری پڑتا ہے، ما انتم تمہارا مشقت میں پڑنا، حریص علیکم تم پر حریص ہیں، بالمؤمنین ایمان والوں پر، رؤوف بڑے مہربان ہیں، رحیم بہت رحم فرمانے والے. اس آیت کریمہ کو جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، اگر آپ پچھلے مضمون کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے تو پچھلی آیات میں اس بات کا اعلان تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں بڑا مرض ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی آمد، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ان پر بڑی ناگوار گزری ہے، بڑے منافق قسم کے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام کو عجیب و غریب رسپانس کرتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کبھی آپ کی کسی بات کو جو ہے وہ آپ کو کسی ایسے جملے سے پکارتے ہیں جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں. اس موقع پہ اللہ نے پھر یہ آیت کریمہ دی اور لوگوں کو ایک دفعہ پھر سمجھائی یہ بات کہ تمہیں کیا خبر، ہم نے تمہیں کیسا رسول عطا کیا، وہ ان کی قدر سمجھ لو. یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں، جن کی آمد ہو گئی تمہارے درمیان، جن کی تشریف آوری ہو گئی تمہارے درمیان، جن کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی تمہارے درمیان، سمجھ تو لو کس کی ولادت ہوئی، کون آ گیا، کس کا نور آ گیا، کس کی روشنی آ گئی. فرمایا کہ تم ان کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہو، یہ تو تمہارے کتنے خیال رکھنے والے، تم پہ کتنے مہربان ہیں، تم پہ کتنے رحیم ہیں. ان کو تھوڑا سا شرم دلائی گئی، ان لوگوں کو جو حضور علیہ السلام کی قدر کرنے والے نہیں تھے. تو ایک طرف تو اس کا جو مضمون ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، جو پس منظر ہے اس آیت کریمہ کا دیگر آیتوں کے ساتھ کہ یہ آیت کریمہ کیوں نازل کی گئی ہے. یہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں نا، یہ انسان کو ویسے ہی پڑھتے رہنا چاہیے، اپنے وظیفے میں، ورد میں یہ رکھنی چاہیے. یہ انسان پر ویسے ہی مہربانی ہوتی رہتی ہے، فضیلت ہوتی رہتی ہے. اس کی بڑی برکات ہیں جو ان 2 آیات کریمہ میں اللہ پاک نے رکھی ہیں. ایک واقعہ جلاء الافہام کے اندر ذکر کیا گیا کہ ابو بکر بن محمد ابو بکر بن مجاہد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ 2 بزرگ ہیں، تو دیکھا کہ سامنے سے ایک بزرگ آ رہے ہیں، شبلی، بظاہر ان کو بغداد میں اور ان کو دیوانہ سمجھا جاتا تھا. تو جب شبلی وہاں پر آئے تو ابو بکر بن مجاہد اٹھے ان کے استقبال کے لیے اور اٹھ کے ان کی پیشانی کو چوما. تو ابو بکر بن محمد کہنے لگے کہ آپ نے اتنی رسپیکٹ دی، اتنی عزت دی شبلی کو کہ ان کے لیے کھڑے بھی ہوئے، پھر ان کے ماتھے کو بھی چوما، اور شہر والے تو ان کو دیوانہ کہتے ہیں. تو ابو بکر بن مجاہد نے کہا میں نے یہ رویہ ان کے ساتھ اس لیے رکھا ہے کہ ان کے ساتھ یہی کرتے میں نے اپنے مصطفیٰ کو دیکھا. کہا کیسے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا
مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، حضور علیہ السلام کی مجلس میں شبلی آئے، حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر شبلی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، تو میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شبلی کو اتنی عزت دی، اتنے کریمانہ انداز میں ان کو نوازا، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے میرا شبلی ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول پڑھتا ہے، یہ ہر نماز کے بعد یہ آیتیں پڑھتا ہے، اور یہ آیتیں پڑھنے کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور درود کے الفاظ بھی حضور نے بتائے، یاد کر لیجئے گا، آیتوں کو اسی طرح 2-3 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ حضور پہ درود پڑھیے گا ہر نماز کے بعد، بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ کیا درود کے الفاظ کہا یہ آیتیں پڑھتا ہے، پھر 3 مرتبہ مجھ پر یوں درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عمل حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا، تو میں ابتداءً اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھا۔ نمبر 2 میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ آیت کریمہ کتنی عظمت والی ہے، اس کا ورد، اس کا پڑھنا اور اس پر توجہ رکھنا بڑے بڑے مصائب اور مشکلات سے یہ انسان کو نجات دیتی ہے، اور خود یہ فقیر کے تجربے میں بھی ہے، الحمدللہ میرے اپنے ورد میں بھی ہے، میرے اپنے وظیفے میں بھی ہے، یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں والی آیت کریمہ۔ اب اس کے الفاظ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں، فرمایا لقد، تحقیق، قد کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تحقیق۔ قد بھی ایک کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ خالی قد نہیں ہے، اس پر لام تاکید بھی لگا ہوا ہے، تو 2 تاکیدیں ہو گئیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جہاں حضور کی آمد کی بات ہوتی ہے نا، اللہ قرآن میں اس کو بڑی تاکید سے بیان کرتا ہے، اور غفلت میں پڑے لوگوں جاگ جاؤ، مصطفیٰ آ گئے، حضور کی تشریف آوری ہو گئی۔ دیکھیں لقد کے بعد ہے جاء، جاء کے معنی ہے حضور آئے، مگر حضور کے آنے سے پہلے فرمایا لقد، لقد، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، یہ بڑی تاکید کی بات ہے، یہ بڑی تحقیق کی بات ہے، یہ انسان کے جاگنے کا موقع ہے، اللہ نے تمہیں اپنا رسول عطا کر دیا۔ جہاں حضور کے آنے کی بات ہوگی نا قرآن میں، تو بڑی اہمیت، بڑی تاکید کے ساتھ ہوگی۔ جاءکم، جاءکم، جاء فعل ہے، فعل ماضی، تشریف لے آئے، حضور آ گئے۔ کم کے کیا معنی ہے؟ تمہارے پاس۔ یہ دیکھیں جگانے والا انداز ہے، یہ اٹھو تمہارے پاس حضور آ گئے۔ یہ خطاب ہم میں سے ہر ایک سے ہے، یہ خطاب اہل عرب سے تھا، یہ خطاب اہل عجم سے ہے۔ اوے تمہارے پاس رسول آ گئے، اپنی اہمیت کو سمجھو، اللہ نے تمہیں اپنا حبیب عطا کر دیا، اللہ نے تمہیں اپنا محبوب، اپنا رسول عطا کر دیا، تمہارے درمیان ان کی تشریف آوری ہو گئی۔ اس سے بڑی انسان کی کوئی عظمت نہیں ہے کہ اسے اللہ پاک نے اپنے حبیب کا در عطا فرما دیا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا۔ نصیب جاگ گئے، ہمیں گنبد خضرا نصیب ہو گیا، ہمیں در مصطفیٰ مل گیا، ہم کہاں جاتے، کہاں بھٹکتے، کس راہ پڑتے، ہمیں تو مصطفیٰ کا نور مل گیا، ہم سنبھل گئے، ہم سدھر گئے، ہم منزل پا گئے، ہم رستہ پا گئے، ہم ہدایت پا گئے۔ اس سے بڑا کیا کرم ہے، ہمیں مصطفیٰ کا نور نصیب ہو گیا۔ کیا نصیب کی بات ہے، کیا اعلان ہے، دیکھیں میرے رب کا، لقد جاءکم،
سونے والوں جاگو تمہارے درمیان مصطفیٰ آ گئے۔ خدا کی قسم یہ غفلتوں سے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والے جملے ہیں کہ اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے جلدی متوجہ ہو جاؤ، جتنے جلدی اپنے نبی کی خوشبو کو محسوس کرنے والے ہو جاؤ، جتنا جلدی انسان حضور کے در تک پہنچ جائے، جتنا جلدی پہنچ جائے، حضور سے رابطہ بن جائے، حضور سے تعلق بن جائے، جتنا جلدی ہو، جس کی آنکھیں کھلیں بس دوڑے مصطفیٰ کی طرف۔ 3 دفعہ کم از کم 313 دفعہ روزانہ حضور پہ درود پڑھیں، نمازیں پوری کریں، نماز پڑھیں تو یہ آیتیں پڑھیں، حضور پہ درود پڑھیں۔ جب کوئی حضور کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اسے گنبد خضرا بلایا جاتا ہے۔ اگر وہ قدموں سے چل کر پہنچ جائے یہ بھی کمال ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا ہو تب بھی حضور اسے گنبد خضرا بولے، اس کے ذہن میں، فکر میں، دل میں گنبد خضرا بس جائے۔ ذہن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مصطفیٰ کو سوچے، مصطفیٰ کے رب کو سوچے۔ دل کی جگہ ہی یہی ہے، دل اللہ نے بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے کہ یہ بنایا ہے، اس میں مصطفیٰ کو بساؤ۔ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ تو لقد جاءکم، میرے رسول آ گئے تمہارے درمیان۔ رسول، یہ جو تنوین ہے، رسول، یہ جو تنوین ہے اس کو اہل عرب کہتے ہیں تنوین تعظیم، تفخیر۔ جب اس طرح کسی لفظ پر تنوین لائی جاتی ہے تو وہ اس کی عظمت کے لیے لائی جاتی ہے۔ لقد جاءکم رسول کے بظاہر معنی یہ لگتے ہیں کہ تمہارے پاس رسول آ گئے، لیکن جب اس تنوین کا آپ ترجمہ کریں گے تو اب ترجمہ بنے گا تمہارے پاس عظیم الشان رسول تشریف لے۔ یہ قرآن کی اعجاز اور بلاغت ہے کہ وہ ایک ایک حرف سے، ایک ایک زیر زبر سے بھی مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ رسول کے معنی ہے عظیم الشان رسول، ایسا رسول کہ جس کا امتی ہونے کے لیے حضرت موسیٰ بھی تمنا کرتے ہیں، جن کے امتیوں میں حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے۔ وہ عظیم الشان رسول جو نبیوں کے قائد ہیں، جو رب کے محبوب ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، میدان محشر کے شفیع ہیں، جو میدان محشر میں خطیب ہیں، جو میدان محشر میں لوگوں کو خدا سے بخشوانے والے ہیں، جو دنیا میں لوگوں کو ہدایت عطا کرنے والے ہیں۔ رسول، بڑے عظیم الشان رسول اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ گفتگو کے اس مرحلے پر ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید سامعین و حاضرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ اپنے گفتگو کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مختلف مواقع پر جو اللہ نے آپ کو بتائیں، آپ کو عطا کی، آپ اپنی ان عظمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ نجی اللہ ہیں، اور جو ہے موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ صحابہ کرام فضائل بیان کر رہے تھے، حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا تم نے جو کہا وہ ویسا ہی ہے کہ آدم صفی اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، الا و انا حبیب اللہ، سنو نا کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں ہیں وہ اس قدر ہیں احادیث میں، قرآن میں، حقائق میں، معارف میں، کہ اس کا بیان بس سے باہر ہے۔ تو رسول، عظمت والا رسول تمہارے درمیان تشریف لے آیا۔ من انفسکم، من انفسکم، انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، اور نفس کے معنی ہے انسان۔ من انفسکم کے معنی ہے تم انسانوں میں سے ہی اللہ نے اپنا رسول بھیجا۔ تو یہ دوسرا احسان ہو گیا کہ ایک تو وہ تمہارے درمیان آئے، ہمیں مل گئے،
اور دوسرا تمہیں میں سے آئے، تمہیں میں سے آئے، وہ ہیں عظیم تر، ہیں بلند تر، تم جیسے نہیں ہیں مگر ہیں تمہیں میں سے۔ وہ جنوں کی جنس میں سے نہیں بھیجے گئے، وہ فرشتوں کی جنس میں سے نہیں بھیجے گئے۔ تم کہتے ہم فرشتے سے کیسے بات کریں، ہم جن سے کیسے بات کریں، ہم نے تمہیں رسول تمہیں میں سے عطا کیے اور عظیم تر عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب اللہ پاک نے لوگوں کے دو گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، جب اللہ نے لوگوں کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، اور اس قبیلے سے جب اللہ نے خاندان بنائے تو اللہ نے مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ میرا قبیلہ سب سے بہتر ہے، میرا خاندان سب سے بہتر ہے، پھر اس خاندان میں اللہ نے مجھے سب سے بہترین بنایا، اس خاندان میں بھی پھر کوئی میرے جیسا نہیں۔ ایکم مثلی، جو حضور فرماتے تم میں کون ہے جو میری مثل۔ لیکن کمال یہ ہے کہ تمہیں میں سے اللہ پاک نے اپنا رسول تمہیں عطا فرمایا، اور ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رچنا بسنا تھا کہ تکلیف کا مارا، دکھ کا مارا، غم کا مارا کوئی بھی ہوتا وہ بارگاہ رسالت میں آ جاتا۔ حضور سب لوگوں میں رچ بس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش، حضور علیہ السلام کی توجہ، حضور علیہ السلام کی محبت وہ لوگوں کو نصیب ہو گئی۔ رسول من انفسکم، یہاں آپ توجہ فرمائیں گے کہ انفس کا لفظ ہے، اس کو دو قراتوں میں پڑھا گیا۔ انفس کا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، نفس کی جمع ہے، تمہیں میں سے، تم انسانوں میں سے۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے، دوسری قرات اس کی کیا ہے، انفس، یعنی فا کے اوپر پہلی قرات میں پیش ہے تو دوسری قرات میں زبر ہے، انفس۔ تو انفس جو ہے وہ نفس کی جمع تھی، اور انفس جو ہے یہ نفیس ترین کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ انسان بڑا نفیس ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا، اسی طرح نفیس کے کیا معنی ہے؟ شائستہ، بہترین، اور انفس بہت شائستہ، بڑا نفیس، بڑا کریم۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے ہوگا کہ رسول تمہیں میں سے بھیجے، اور دوسرے معنی میں ہوگا کہ ہم نے تمہیں وہ رسول عطا فرمائے ہیں جو سب سے نفیس ترین انسان ہے، سب سے نفیس ترین۔ حضور جس جگہ پہنچ جاتے تھے، اگر وہ باغیچہ ہے، پھولوں کا باغ ہے، حضور اگر اس میں آ جاتے پھولوں کی خوشبو گم ہو جاتی، مصطفیٰ کی خوشبو غالب آ جاتی، ایسے نفیس ترین ہے۔ آپ اگر کسی گلی سے گزر جاتے، پھر اس کے بعد کوئی اس گلی میں پہنچتا تو وہ خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ مصطفیٰ یہاں سے گزرے، ہر خوشبو سے غالب آپ کی خوشبو تھی، آپ کی باتوں سے پھول جڑتے تھے۔ آپ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے نا تو آپ کا ہنسنا، آپ کی مسکراہٹ اور آپ کا تبسم تھا، آپ ہنستے تھے تبسم سے، تو ہنستے ہوئے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے، اور جب آپ کی ہنسی مکمل ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے بادل چھٹ گئے۔ یعنی جس وقت آپ مسکراتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا بادل چھا گئے، آپ کو موسم ابر آلود ہو کتنا پیارا لگتا ہے، حضور خود اتنے پیارے، اور جب مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے بادل چھا گئے، اور ہنسی رکتی تھی تو ایسا لگتا تھا بادل چھٹ گئے، ایسی نفاست تھی حضور علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا سرخ و سفید، گورا چٹا، اور زلفیں تھی سیاہ،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سیاہ زلفوں میں روشن چہرہ کیسا لگتا تھا؟ تو کہتی ہیں ایسا لگتا تھا جیسے اندھیری رات میں چاند چمک رہا ہو۔ یعنی ایک ایک چیز صحابہ نے بتائی حضور کیسے لگتے تھے۔ یہ ہے انفس کے بڑے نفیس ترین، بڑے شائستہ، عظیم ترین، سب سے بلند۔ تو یہ اللہ کے احسانات بھی ہیں ہم پر، یہ اللہ نے احسان کیا ہے ہم پہ، اس احسان کا ذکر ہے کہ تمہارے پاس رسول آ گئے۔ اگلی صفت حضور علیہ السلام کی بیان ہوئی، عزیز علیہ ما عنتم۔ عزیز کے معنی ہے حضور پہ بوجھ بن جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ ما عنتم، حضور پہ یہ بوجھ نہیں بنتا کہ کوئی حضور کو تکلیف دے، حضور سہ جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر حضور کے کسی امتی کو تکلیف پہنچے وہ حضور پہ بوجھ بن جاتی ہے۔ اللہ، حضور علیہ السلام پریشان کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کا امتی پریشان ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں امتی کی پریشانی سے۔ حضور روتے تھے راتوں کو اٹھ کے اپنی امت کے لیے۔ آپ نے کہا میرا جی چاہتا تھا میں مسواک فرض کر دوں، لیکن میں نے سوچا میرے امتی تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ حج آپ سے پوچھا گیا ہر سال فرض ہے، آپ چپ رہے۔ پھر آپ نے بعد میں کہا اگر میں بول دیتا نا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہوتا، مگر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، میں نے اس لیے نہیں کہا۔ تو حضور اپنے کسی امتی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ کہتے تھے جس پہ قرض ہے نا وہ میرے پاس آئے، میں اس کا قرض اتار دوں گا۔ جس کو جو تکلیف ہے وہ میرے پاس آئے، میں اس کو عطا کر دوں گا۔ ایک دیہاتی، اب اتنی نالج نہیں، اتنی سمجھ نہیں، ایک دیہاتی حضور کے پاس آ گیا، کہنے لگا مجھے کہیں پہ کچھ اپنا قرض اتارنا ہے یا کوئی چیز دینی ہے تو مجھے میری مدد کرے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو کچھ جانور عطا کیے۔ عطا کرنے کے بعد حضور نے کہا کہ خوش ہو، راضی ہو؟ اب وہ دیہاتی شخص کہنے لگا نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھڑک اٹھے، بگڑ گئے اس بندے کی طرف کہ یہ ایک تو اس کو حضور نے عطا کیا، اب کسی کو آپ ایک اونٹ دے دیں، دو اونٹ دے دیں، یہ چھوٹی بات ہوتی، مگر وہ کہتا ہے کہ اب یہ مرحلہ تھا کہ حضور علیہ السلام ناراض ہوتے کیونکہ دینے والے آپ ہیں۔ حضور نے صحابہ کو روکا، اس کو کچھ نہیں بولنا، اس کو پکڑا اور پکڑ کے حضور اس کو اپنے حجرے میں لے گئے الگ۔ وہاں جا کے اگر حضور نے اس کو ایک جانور دیا تھا، حضور نے اس کو 3-4 جانور اور عطا کیے، اور دینے کے بعد حضور سے کہتے ہیں اب راضی ہو، اب خوش ہو نا؟ اس نے کہا اللہ آپ کو میرے طرف سے، میرے والدین کی طرف سے جزا اور بدلہ دے، میں راضی ہوں۔ حضور کہتے ہیں تم میرے پاس آئے، میں نے تمہیں دیا، تم نے کہا کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں تمہیں الگ لے کر آیا، میرے صحابہ تم پہ بھڑک گئے، میں نے تمہیں یہاں آ کے اور دیا، اب تم کہتے ہو کہ میں راضی ہوں، تو جب باہر جاؤ گے نا تو میرے صحابہ سے کہنا میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، تاکہ ان کے دل میں جو بوجھ آ گیا نا وہ ختم ہو جائے۔ اتنا حضور خیال رکھتے تھے کہ کوئی بندہ میرے پاس آیا ہے وہ خوش ہو کے جائے، وہ راضی ہو کے جائے، اس کے دل میں کوئی غبار نہ ہو، کوئی غبار آلود نہ ہو اس کا دل۔ اتنا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیال رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ کہا پل صراط پہ آ جانا، وہیں ملوں گا۔ کہا اگر وہاں نہ ملوں تو کہا ترازو پہ آ جانا جہاں اعمال نامہ تل رہا ہوگا، میں وہاں موجود ہوں۔ کہا وہاں نہ ملے اگر
تو کہا پھر میرے حوض کوثر پہ آ جانا، میں وہاں ملوں گا۔ پھر حضور نے کہا یہ 3 جگہیں ہی ہیں، ان 3 جگہوں کے علاوہ میں کہیں نہیں ملوں گا، یا تو میں امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، یا جب وہ پل صراط چڑھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، یا جب ان کا اعمال نامہ تل رہا ہوگا تو ان کی تسلی کے لیے کھڑا ہوں گا۔ یہ 3 وقت مشقت کے ہوں گے نا، آپ کا اعمال نامہ تل رہا ہے، آپ پل صراط سے چڑھ رہے ہیں، اس سے بڑی کیا مشکل ہوگی، اور آپ پیاسے ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، مصطفیٰ حوض کوثر پہ پانی پلا رہے۔ تو دنیا میں، آخرت میں حضور علیہ السلام کی تمنا کیا ہے؟ میرا امتی کسی مشکل میں نہ پڑے۔ حضور اتنی فکر کرتے تھے اپنی امت کی ہدایت کی کہ اللہ نے قرآن میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار یہ جملے کہیں کہ اے میرے حبیب کیوں تم مشقت میں پڑتے ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو۔ سورہ طٰہٰ کے شروع میں آپ دیکھیں گے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور میرا ہم نے تم پہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ سورہ شعراء میں فرمایا لعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اللہ یکونوا مومنین کے لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی نہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ میرا امتی جو ہے نا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ حضرت عیسیٰ قیامت کے دن کہیں گے اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم، اگر تو ان کو بخش دے تو تو بڑا عزیز اور حکیم ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا کہ نبی قیامت کے دن اپنے اللہ سے اپنے امتیوں کی بات کر رہے ہوں گے، بس حضور کو اپنی امت کا خیال آ گیا، حضور پریشان ہو گئے، حضور رونے لگے۔ جب حضور روئے نا تو اللہ نے آسمانوں میں جبریل امین کو دوڑایا، جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھ کے آؤ کہ ان کو کس چیز نے رلایا۔ جبریل آگے، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ اللہ پوچھتا ہے، حضور نے بتایا میں اپنی امت کی وجہ سے پریشان۔ اللہ پاک نے کہا جبریل امین سے کہ جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو انا سنردی کا فی امتی کا، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضور تکلیف محسوس کرتے تھے، یہ جو آپ آیت کا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں نا، عزیز علیہ ما عنتم، حضور کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ حضور کہتے ہیں اللہ نے مجھے 3 دعائیں دی، یہ تمہاری قبول ہے، رد نہیں ہوں گی۔ ویسے ہی نبی مقبول الدعا ہوتا ہے، لیکن اسپیشل 3 دعائیں کہ بھئی یہ مانگیں اور پوری ہوں۔ حضور نے 3 دعائیں کیا مانگی؟ 2 دعائیں دنیا میں مانگ لی، اور قربان جائیں مصطفیٰ پر، دنیا کی دعائیں بھی آپ سن لیں اور آخرت کی دعا بھی سن لیں۔ دنیا میں بھی حضور نے اللہ سے 2 دعائیں کیا مانگی؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، 2 مرتبہ کہا یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور نے اپنے لیے اللہ سے کچھ نہیں مانگا دونوں دفعہ۔ اور تیسری دعا حضور کہتے ہیں میں نے قیامت کے لیے چھوڑ دی ہے، میں قیامت کے دن بھی اپنی امت کے لیے ہی مانگوں گا، اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک احساس ہے اپنی امتی کا۔ اس ضمن میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ حضور راضی ہو جائیں، بڑا آسان سا نسخہ ہے، حضور کے کسی امتی کی تکلیف دور کر دیں۔ جی یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا
جیسے ہی آپ حضور کے کسی امتی کے کام آئیں گے گنبد خضرا والا خوش ہو جائے گا۔ ہم نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اپنی خوشی کے لیے، ارے اصل خوشی تو مصطفیٰ آپ سے حضور خوش ہو جائے، پھر جس بے سہارے کا سہارا ہو، جس دکھی کا دکھ دور کر دو۔ تیسری اور چوتھی صفت بیان کی رؤوف الرحیم، ہم نے مصطفیٰ کو مہربان بنایا ہے، رحیم بنایا ہے۔ یا اللہ، ہر نبی کو آپ نے رحمت والا بنایا ہے، تو مصطفیٰ کی رحمت کیسی ہے؟ فرمایا سنو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے، ہر نبی اپنے علاقے کے لیے رحمت بن کے آیا، مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اس میں وہ اللہ نے حضور کو صفتیں عطا کی ہیں جو رب کے اپنے نام ہیں۔ رؤوف اس کا نام ہے، رحیم اس کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں میرا نام بھی ہے، میرے مصطفیٰ کا نام بھی ہے، میرا مصطفیٰ بھی عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، میرے مصطفیٰ رؤوف بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مصطفیٰ رحیم ہیں، ان کی رحمتوں کی جو جھلک ہے وہ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے میں نے بیان بھی کی ہے، اور ان کی رحمت یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں دین عطا فرمایا، دین و دنیا کی نعمتیں ہم پر انہوں نے رحمت کی، ہمیں عطا فرمائی، ہم پہ مہربان ہیں، ہمارا خیال رکھنے والے ہیں۔ تو پھر ہمارا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی رؤوف اور رحیم نبی کے قریب آ جائیں، ہم بھی رحمت بانٹنے والے بن جائیں۔ حضور نے ہم تک پہنچایا، ہم آگے پہنچا دیں، دین پہنچایا تو آگے پہنچا دیں، دنیا پہنچائی آگے پہنچا دیں، تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بغیر کوئی شخص نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں کہیں پر بھی پار نہیں لگ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمینی ہے وہ رحمت عامہ ہے۔ جانور آ کے حضور سے شکایت کرتے تھے، پرندے آ کے حضور سے شکایت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تکلیفیں دور کی۔ پھر ہم پر حضور کی رحمت ہے، حضور نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام ہمیں ایک پرندہ اگر اڑ کے جاتا تھا نا، اس کا علم بھی عطا فرماتے تھے۔ حضور نے ہمیں ایک ایک چیز کا علم عطا فرما دیا، حضور نے ہمیں عطا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ہمیں ایک روشنی عطا فرمائی، اس روشنی میں ہمیں رکھا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اندھیروں کو تلاش کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو تلاش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سایہ بن کے آتی ہے، ہم اس سائے اور رحمت سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں کمر بند کے پاس سے پکڑتا ہوں، یعنی یہ جو کمر بند ہے یہاں سے حضور کہتے ہیں میں تمہیں پکڑتا ہوں، تم دیوانہ وار جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں کمر بند سے پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں اور جنت میں داخل کرتا ہوں۔ یہ میری رحمت ہے تمہارے ساتھ۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، خدا کی تم پہ مہربانی ہو گئی کہ اس نے تمہیں ایک ایسا رسول عطا کیا ہے کہ تم جہنم میں جانا چاہتے ہو وہ تمہیں جنت میں لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ ہمارے لیے ہمارے نبی کی رحمت ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے نبی کا کرم ہے، یہ ہم پر ہمارے نبی کا فضل ہے۔ حضور نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، ان اخلاق کو ایسے آپ اپنائیں کہ آپ کو دیکھ کے کوئی کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام بچوں سے بھی سلام میں پہل کرتے تھے۔ آپ نے کبھی یوں سلام نہیں کیا کہ دیکھ کہیں اور رہیں سلام کہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ مسکراتے رہتے تھے، آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو الگ ہو کے بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، گھل مل کے بیٹھتے تھے۔ کہیں پر کوئی
کا کوئی کام ہے تو حضور خود لکڑیاں چن کے لے آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھر کے لے آتے تھے. صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ ایسا نہ کریں. حضور کہتے تھے مجھے کیا جنت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بھی تو رب کی رضا چاہیے. تو اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ اپنی بیویوں کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ. ہم دوستوں میں مسکراتے ہیں, گھر پہ ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے ہم نے احسان کر دیا اور کسی کا سر پھوڑ دیں گے. بچے ڈر جاتے ہیں ابو آ گئے ہیں جی. نہیں, حضور جب گھر میں جاتے تھے ایسے مسکراتے تھے کہ گھر والے اپنے غم بھول جایا کرتے تھے. تو ہر مرحلے پر اپنے دوستوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے ملازمین کے ساتھ جو سننے والے ہیں, بالخصوص ملازمین کے ساتھ حضور علیہ السلام کا رویہ ایسا تھا. آپ نے سنا ہوگا اور علماء سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آ جاتا تھا غلام بن کے تو وہ زمانے کا امام بن جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت دیتے تھے چھوٹے بچوں کو, یہ نہیں کہ دوسروں کا بچہ ہے. حسن و حسین کے ساتھ حضور اس کی بھی انگلی پکڑ لیتے تھے اور اس کو لے کے چلتے تھے. تو چھوٹے بچے ہوں, سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. حضور مدینے سے باہر جاتے تھے, جب مدینے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بچے دوڑ کے حضور کی سواری پہ چڑھ جاتے تھے. جب حضور مدینے میں انٹر ہوتے تھے تو آپ کے ارد گرد بچے ہی بچے ہوتے تھے. کسی کو حضور نے سینے سے لگایا ہے, کسی کو سواری پہ بٹھایا ہے. تو یہ حضور کا ایک وہ رحمت تھی, وہ اخلاق تھے, وہ ایک محبت تھی زمانے کے ساتھ. کسی سے بغض نہیں, حسد نہیں, کینہ نہیں, نفرت نہیں, کسی کے خلاف سازش نہیں, انتقام نہیں. یہ کہتے ہیں, اس کو رحمت کہتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ہی رحمت مصطفیٰ اور اخلاق مصطفیٰ نصیب فرمائے. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ یہ بتائیے گا کہ قرآن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے کیا حکم فرمایا گیا ہے؟ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور تشریف آوری کا جو تذکرہ ہے اس کو خوشی بنا کے اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے. لقد جاءکم, یہ حضور کا میلاد ہے, حضور کی آمد. ہم نے جو آیت کریمہ آج پڑھی اس سے ریلیٹ ہو گیا آپ کا سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کو قرآن بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب مائدہ دسترخوان نازل ہوا تو انہوں نے کہا ہم اس کو عید بنا لیں گے اپنے اول اور آخر کے لیے. تو جب حضور تشریف لائیں تو وہ کتنی بڑی خوشی ہے ایک مسلمان کے لیے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے پیر کے دن, کہتے تھے میں اس دن پیدا ہوا. تو عید میلاد النبی منانا جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے, وہ حدیث کے مطابق ہے. اور بلکہ ہر مسلمان جب بھی حضور کا تذکرہ کرتا ہے اور حضور کی اوصاف بیان کرتا ہے, حضور کے فضائل, حضور کا دین بیان کرتا ہے, وہ سب میلاد ہی ہے. میلاد کا معنی ہی یہ ہے کہ حضور کا ذکر کیا جائے, اور پورا قرآن حضور کے میلاد یعنی حضور کے ذکر سے اور اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میرا سوال ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنا قرآن کا موضوع ہے, اس کے بارے میں کچھ بہت اچھا آپ نے عنایت فرمائیں. سوال کیا, بہت اچھا آپ نے سوال کیا, کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس حضور علیہ السلام نے جو دین دے دیا تو وہی دین, اس کے فرائض احکامات بس وہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں. یقیناً قرآن کے دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ بھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں حضور کی صرف عظمت کے بیان کے لیے آئی. قرآن کا یہ ایک موضوع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کے رتبے ہم نے بڑھا دیے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, آپ کو ہم نے کوثر عطا کر دیا, آپ کو رؤوف الرحیم بنا دیا, رحمت للعالمین بنا دیا. تو یہ قرآن باقاعدہ حضور کی عظمت کا جو بیان ہے نا اس کے لیے بے شمار آیتیں لے کر آتا ہے. اور اس سے پہلے تورات میں, انجیل میں جو حضور کی صفتیں بیان ہوئی ہیں, یہودی اسی لیے برباد ہوئے, انہوں نے اپنا دین تو بدلا ہی بدلا, وہ اپنی کتابوں سے حضور کی صفتیں چھپاتے تھے. تو جو کافر اور منافق ہوتا ہے نا وہ حضور کی صفتیں چھپاتا ہے, یہودی.
اور جو مصطفیٰ کا سچا امتی ہوتا ہے نا وہ ان کی صفتیں بیان کرتا ہے. قرآن پڑھتے جاؤ، حضور کی صفتیں سناتے جاؤ. اللہ یہ وطیرہ ہم سب کو عطا فرمائے. ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ اختتام تک پہنچے. اللہ پاک سورہ توبہ کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.